السلام علیکم۔ آج ایک حکایت، ایک پرانے وقتوں کا واقعہ نظروں سے گزرا تو میں نے چاہا کہ چلیں آپ کو بھی سناؤں کہ ایک تو یہ واقعہ انٹرسٹنگ بھی ہے، دلچسپ ہے، دوسرا یہ کہ یہ سبق آموز بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ موریلٹیز کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ آپ کو یہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو اس کا کوئی ربط اور ایک اس کا تعلق نظر آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ چلے میں نے چاہا کہ اسی بہانے آپ سب کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ کے سفر پہ نکلا ہوا تھا، تو جب وہ کسی ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جس سڑک سے گزر رہا ہے، جس راہ گزر سے، جس راستے سے، اس کے کنارے کنارے ایک شخص چلتا جا رہا ہے۔ اس کے پاس بہت سارے گدھے ہیں، اس آدمی کے پاس بہت سارے گدھے ہیں جن کے ساتھ وہ چلتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام جو گدھے ہیں وہ بڑے منظم انداز میں، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ ایک قطار میں چلتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی گدھا نہ تو اس قطار کو، اپنی اس لائن کو توڑ رہا ہے، نہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی گدھا کسی دوسرے گدھے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ وہ جو سڑک ہے اس کے دونوں اطراف بڑی ہریالی ہے، لوگوں کے کھیت ہیں، لوگوں کی فصلیں لگی ہوئی ہیں، سبزیوں کے کھیت ہیں، چارے کے کھیت ہیں، چراگاہیں ہیں، لوگوں کے باغات ہیں، لوگوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی گدھا اپنی اس قطار کو، اپنی اس لائن کو توڑ کر نہ تو کسی کھیت میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی کسی چراگاہ کی طرف لالچی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور چیز بادشاہ نے دیکھی کہ وہ جو اور بھی بہت سے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، گدھے کسی بھی شخص کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بن رہے، کوئی بھی شخص ان سے تنگ نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ آرام سے گزرتا جا رہا ہے پاس سے، کوئی بھی شخص ان سے تنگ نہیں ہے، نہ گدھے کسی کے لیے کسی آزار اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے جو ان گدھوں کا مالک تھا اسے بلایا اور اسے کہا کہ جناب، یہ آپ نے کون سا جادو اور کون سا یہ سحر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے کون سا فسون جو ہے یہ ان گدھوں پہ پھونک دیا ہے کہ یہ گدھے تو گدھے لگ ہی نہیں رہے، یہ تو کوئی بڑی باشعور اور با سلیقہ مخلوق مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ کیا ہے کہ یہ نہ تو کسی شخص کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، نہ اپنی قطار کو توڑ رہے ہیں، نہ کسی کے کھیت میں گھس رہے ہیں، بڑے سکون، بڑے منظم انداز میں چلتے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہ کون سی، آپ کے ہاتھ میں وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کو ایک منظم انداز میں چلاتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ایک تنظیم میں آپ لے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص جو ان گدھوں کا مالک تھا اس نے کہا، بادشاہ سلامت، نہ تو میں کوئی جادو ٹونا کرتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی سفلی علوم کا ماہر ہوں۔ یہ جو گدھے ہیں ان کو حال بتہ میں نے ایک نظم، ایک ضبط اور ایک قانون کے تابع کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو نظم اور ضبط جن کے تحت میں نے ان کو رکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں، ان میں سے کوئی بھی گدھا جب اس نظم ضبط کو اور وہ جو قانون جو کہ ان کے اوپر لاگو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو بڑی سخت سزا دیتا ہوں۔ اس گدھے کو میں چھوڑتا نہیں، اس کو بڑی سخت سزا دیتا ہوں۔ یہ اس سزا کے ڈر کا اثر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گدھا وہ اپنے نظم کو، اس ضبط کو جو کہ اس پر لاگو کر دیا ہے اور اس کو اسی قانون کے تحت چلنا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے
اپنی قطار توڑی، اگر میں کسی کے لیے باعث آزار بنا، اگر میں کسی کے کھیتوں میں گھسا تو مجھے بڑی سخت سزا ملے گی۔ یہ اسی سزا کا ڈر ہے جس نے انہیں اس لائن میں رکھا ہوا ہے، اس قطار میں رکھا ہوا ہے، اس نظم میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایک یہ مہارت دی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ جو ہنر ہے، آپ کی یہ جو قانون کو لاگو کرنے کی جو گرفت ہے، میں چاہتا ہوں کہ عوام الناس بھی آپ کی اس جو آپ کی یہ جو آپ کے پاس ایک اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز دی ہوئی ہے، اس سے عوام الناس جو ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں اور اپنی اس مہارت کو، اپنی اس جو خدا داد صلاحیت ہے، آپ اس سے جو ملک کے عوام ہیں ان کو بھی آپ سے تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ تھوڑی سی بحث کے بعد اور تھوڑی سی نیگوشیشنز کے بعد وہ شخص راضی ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں نا بادشاہ سلامت جو ان کے ساتھ اب کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا کافی کچھ عرصہ، تو یہ گدھے جو ہیں اب تمہارے حوالے ہیں، ان کا اسی طریقے کے ساتھ نظام چلتا رہنا چاہیے، اسی نظم اور جو ان کی تنظیم ہے اسی کے تحت یہ رہیں، اور میں بادشاہ سلامت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا۔ بادشاہ اسے لے کے دارالخلافہ، دارالحکومت اور کیپٹل سٹی میں آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہ جو شخص، وہ جو گدھوں کا مالک تھا، اسے چیف جج کا عہدہ دے دیا، اسے چیف جج کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا، اور جو پرانا جج تھا اسے ہٹا دیا، اسے اپوائنٹ کر دیا۔ اگلے دن جب جج صاحب، وہی شخص جو ان گدھوں کا مالک تھا، جو اب جج کے عہدے پہ فائز تھا، جب وہ اپنی کورٹ میں، اپنی عدالت میں پہنچا تو پہلے ہی دن ایک چوری کا اور ایک ڈاکہ زنی کا جو مقدمہ ہے، ایک جو کیس ہے، وہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جس وقت وہ شخص جس کے اوپر چوری کا الزام ہے اور جو ملزم ہے، جب وہ عدالت میں آ رہا ہے تو اس کے عدالت میں آنے کا ایک بڑا عجیب سا سٹائل تھا۔ جج صاحب نے دیکھا کہ وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے فاخرانہ انداز سے عدالت کے کمرے میں داخل ہوا، اور کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے بعد اس کا جو نشست و برخاست کا جو انداز تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عدالت میں نہیں آیا بلکہ کہیں چہل قدمی کے لیے آیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جج صاحب کے پاس سامنے اس کی سماعت شروع ہوئی، اس کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے جج کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ بڑے تمسخرانہ انداز میں جج سے گفتگو شروع کی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے کیس کی سماعت کے سلسلے میں نہیں آیا بلکہ وہ خود جج ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ کورٹ میں آ گیا ہوا ہے، اور ابھی اس نے بری ہو کے چلے جانا ہے، اور یہ فلک ایک فارمیلٹی ہے۔ جب بادشاہ نے اس کا یہ انداز دیکھا تو اس نے جو عدالت کا عملہ تھا، جیسے آج کل ہمارے نائب کورٹ وغیرہ ہیں، تو اس نے عدالت کے جو اپنے عملہ تھا اس کو طلب کیا، اس کو کہا کہ اس کو نا ذرا عدالت سے باہر لے جائیں، اور باہر لے کے جا کے نا اس کو ذرا سمجھائیں کہ جو عدالت میں پیش ہونے کے، جج کے سامنے کھڑا ہونے کے، اپنا کیس سننے کے، یہ سارے کیا ان کے کیا آداب ہیں، عدالت کے آداب بھی اسے سکھائیں، اور جج کے سامنے کھڑے ہونے کے جو تمام طریقے اور آداب ہیں وہ بھی اسے سکھا دیے جائیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ میرے پاس لے کے آئیں۔
جب آدھا گھنٹے کے بعد وہ شخص دوبارہ جائی صاحب کے پاس آیا تو نہ صرف یہ کہ اس کی گردن اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، بلکہ وہ عدالت میں پیش ہونے کے تمام آداب، سلیقے اور فارمیلٹیز جو تھیں ان کو بھی وہ سیکھ چکا تھا۔ اب جب اس کی سماعت شروع ہوئی تو سماعت شروع ہونے کے ساتھ ہی جائی صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی، ایک اعلان کیا کہ آج کے بعد، بلکہ آج سے ہی، جو یہ میری عدالت ہے اس میں جتنے بھی کیسوں کی سماعت ہوا کرے گی یہ سمری ٹرائل ہوا کریں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ جس دن کیس عدالت میں پیش ہو اسی دن ہی اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب یہ جو کئی مہینوں کی تاریخیں، ہفتوں کی اور کئی سالوں پہ جا پڑتی ہیں، اس طرح کی تاریخیں اب نہیں جی جائیں گی۔ 1 یا 2 دن میں کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ ہے کہ جس کا بھی کیس آئے گا اس کو کیس لٹکانے کی اور لمبا سماعتوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال قصہ مختصر کہ اس شخص کی سماعت شروع ہوئی۔ جائی صاحب نے فوراً اس کی ایویڈنس، اس کی شہادت طلب کر لی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کورٹ کے سامنے کہ یہ شخص واقعی چور ہے، اس نے بہت بڑی چوری کی اور ساتھ اس نے ڈاکہ بھی ڈالا ہے، اور بہت سے جو لوگ ہیں اور ابھی یہ بھی جن کی یہ چوری کر کے آیا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنا ہے۔ ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال، ہر چیز کے لیے یہ نقصان کا باعث بن کے آیا ہے۔ جب اس پہ جرم ثابت ہو گیا، وہ مجرم ثابت ہو گیا، تو جائی صاحب نے فوراً اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور جلاد کو کہا کہ بھائی اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب یہ آرڈر ایشو ہوا تو وہ جو جلاد تھا کورٹ میں، اس نے جائی صاحب سے ایک درخواست کی، کہنے لگا سر میں نا آپ سے جناب عالی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جائی صاحب نے کہا بولو ہاں کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ جو چور، یہ ڈاکو آپ کی کورٹ میں آیا ہے، یہ کوئی عام چور یا عام ڈاکو نہیں ہے، یہ جو ہمارے شہر ہے اس کے شرفاء میں اس کا شمار ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اکثر چوری کے مقدمات میں یہ آتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، یہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کورٹ میں آتا ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بڑے تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بڑے اثر و رسوخ والا شخص ہے۔ آپ یہ کیا آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک بڑی آپ نے عجیب سا آرڈر کر دیا اس کے ہاتھ کاٹنے کا، یہ تو بڑا ایک غلط معاملہ ہو جائے گا، آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جائی صاحب نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے بھی یہ اس پہ یہ آتا رہا ہے اور اسی طرح یہ چوری اور اس طرح کے معاملات اور کرمنل ایکٹس کرتا رہا ہے؟ جائی صاحب کو بتایا گیا کہ ایسا ہی ہے۔ جب جائی صاحب نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے دوبارہ آرڈر کیا کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب جلاد اس کے ہاتھ کاٹنے لگا تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عدالت میں تشریف لے آئے ہیں۔ وزیر اعظم جب عدالت میں آیا تو اس نے کہا کہ جائی صاحب میں آپ سے نا، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہ میں آپ سے نا کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جائی صاحب نے کہا تم نے جو بات کرنی ہے آپ نے وہ آپ کورٹ میں کریں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بتائیں کیا کہا، آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے کان میں بتا دیتا ہوں۔ تو وہ جائی صاحب کے پاس آیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا کہ جناب یہ جو شخص جس کے آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے یہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، یہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، یہ میرا بڑا خاص آدمی ہے، یہ ایلیٹ کلاس کا ایک شخص ہے ہماری سوسائٹی کا،
اس کے بہت سے جو رشتہ دار اور اس کے دوست ہیں وہ سرکاری عہدوں پہ فائز ہیں۔ یہ پہلے بھی اس طرح چوری کے معاملات میں آتا رہا ہے، لیکن یہ ہر دفعہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک فارمیلٹی سمجھ کے۔ تو آپ یہ کیا اس کا آرڈر کر رہے ہیں کہ اس کو آپ چھوڑیں، جانے دیں اس کو؟ یہ جو بھی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، یا اس کے دوسرے ساتھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں سے باقاعدہ ہمیں بھی حصہ ملتا ہے، اور یہ کہ میں اور آپ کو بھی حصہ اس میں سے نا ملا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے سامنے اس کی نا سفارش کر رہا ہوں، ایک وزیر اعظم کے طور پہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جانے دیں، یہ میرا بڑا خاص آدمی ہے، یہ میرا کارندہ ہے، میرا اپنا کارندہ ہے۔ جب جج نے اس وزیر اعظم کی یہ بات سنی تو وہ اس کے لیے یہ ایک بڑا شاکنگ اور ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ اس نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ بھئی کیا تم میری کورٹ میں آ کے، میری عدالت میں آ کے ایک مجرم اس کی سفارش کر رہے ہو، اور مجھے اپنا آرڈر کہ جو میں نے اس کا ہاتھ کاٹنے کو حکم دیا اس کو چینج کر کے اس کو باعزت بری کرنے کی بات کر رہے ہو؟ لہٰذا میں تمہیں اپنی کورٹ میں آ کے ایک مجرم کی سفارش کرنے پر تمہاری زبان کاٹنے کا حکم جاری کر رہا ہوں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ پہلے تو وزیر اعظم کی زبان کاٹی جائے اور اس کے بعد اس چور کے دونوں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہرحال چور کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے اور وزیر اعظم کی زبان کاٹ دی گئی۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب تک وہ بادشاہ جو کہ ان جائی صاحب کو لے کے آیا تھا، جب تک وہ زندہ رہا اور جب تک وہ جائی صاحب اپنی مسند پہ قائم رہے اور زندہ رہے، تب تک نہ تو اس ملک میں دوبارہ چوری ہوئی اور نہ ہی کوئی ڈاکہ پڑا، اور نہ ہی کسی شخص نے کسی بھی مجرم یا ملزم کی سفارش کرنے کی جرت کی۔ لہٰذا اگر عدالتیں اپنا کام اور اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں، دوسری بات یہ کہ اگر قانون جو ہے وہ تمام افراد پر اپنی پوری فورس کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ سب پر یکساں انداز میں نافذ العمل ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ ملک میں امن و امان نہ ہو، ملک سے کرمنل ایکٹس کا خاتمہ نہ ہو۔ لیکن اگر 22 افراد کے قاتل جو ہیں، جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو جائیں اور وزیر داخلہ کے عہدوں پر فائز ہو جائیں، اور جو مظلوم ہے وہ عدالتوں کے دروازوں پہ بیٹھ کے سالہ سال روتے رہیں، تو پھر اس ملک کا اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام۔